سامعین کرام، میں نے 2 آیت کا ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ مخلوق کے فائدے کی کیا، مخلوق کی خدمت کے کیا فوائد ہیں دنیا میں آخرت میں، اور بھی مزید کچھ باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، مخلوق میں جانور بھی ایک مخلوق ہے، انسان تو مخلوق ہے، چرند پرند مخلوق ہے، جانور مخلوق ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سنے ہوں گے کئی دفعہ، کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے، کتا ایک نجس جانور ہے، آپ سنے ہیں، آپ جانتے ہیں، کتا نجس جانور ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے کتے پر رحم کھا کر کے، پیاس لگی تھی، پانی پلا دیا تھا، جانتے ہیں، جانتے ہیں۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ ہمارا کتاب جو قرآن مجید جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتاری ہے، یہ کتاب رحمت ہے۔ ہمارے نبی رحمت ہے، اور خود اللہ سبحانہ وتعالی ارحم الراحمین ہے، اور مسلمانوں کو، انسانوں کو ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تعلیم بھی دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آدمی اگر مخلوق کی خدمت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارحموا فی الارض یرحمکم فی السماء، زمین والے پر تم رحم کرو، اوپر والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ زمین والوں پر تم مہربان ہو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یقیناً رحم کرے گا۔ کتے کو پانی پلا دیا، پیاس لگی تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس فاحشہ، اس بدکارہ عورت کو، اللہ نے گناہ کو معاف کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی گناہ کی مغفرت کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے دیا ہے؟ ان کی نماز کا، ان کے روزے کا، ان کے تہجد کا، ان کے حج کا تذکرہ بعد میں کیا۔ پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے ہیں جانتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہا۔ صحابہ کرام کا مثال ایسا تھا میرے بھائیوں، اور آج یہی ضرورت ہے ہم مسلمانوں کو بھی، کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دست بازو بنے، آپس میں رحم کرے، اور آپس میں ایک ہو کر کے رہے، ایک ہو کر کے رہو۔ اب منتشر ہو تو مرو، شور کیوں مچاتے ہو؟ متحد ہو کر کے رہنا ہے، سمجھ گئے؟ مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں ملی بات آئے تو بات پہنچا دیجئے، بتا دیجئے لوگ۔ اب جب ملی بات آئے مسلمانوں کی، تو ایک جھنڈے کے تلے ایک جگہ پر ہونا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے، سمجھ گئے؟ اور جب آدمی ایک ہو جاتا ہے، متحد ہو جاتا ہے، تو کوئی کچھ پھر اس کو بگاڑ نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ ہم آج طرح طرح کے اختلاف میں بٹے ہوئے ہیں، ہماری صفوں میں اختلاف ہے، ہمارے گھروں میں اختلاف ہے، ہماری جماعتوں میں اختلاف ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائیو، ایک ہونا ہے، ہمارا قرآن ایک، ہمارا رب ایک، ہمارا قبلہ ایک۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، ایک ہی امت ہے، سب کچھ ایک ہے، پھر بھی یہ مسلمانوں کے درمیان اتنی انتشار کیوں ہے کہ نہیں؟ ہماری صفوں میں اتنے اختلاف کیوں ہیں میرے بھائیو؟ ہے، آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری اختلافات تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا اور اختلاف کو ختم کیا، اور ایک جگہ سب کو جمع کیا۔ کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر۔ میرے بھائی، اختلاف ہیں، اور پہ کسی طرح کے اگر مسائل آئیں تو اس کا بھی حل شریعت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ کیا بتلایا؟ ارے بھائی، قرآن کی طرف فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن تو ہے ہی ہے، قرآن کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آؤ، صحیح احادیث کی طرف آؤ اور دیکھو اس مسئلے میں کیا حل ہے۔ آج ہماری صفوں میں اتنے اختلاف ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا، ایک دوسرے کے بارے میں یہ، ایک دوسرے کے بارے میں وزن، ایک دوسرا ایسا ہے، دوسرا ایسا ہے، دوسرا ایسا ہے۔ نہیں، دیکھیے غیر قوموں کے یہاں آپ دیکھ، ان کے یہاں بھی اختلاف ہے، ان کے یہاں بھی اختلاف ہے، لیکن ان لوگوں کی دھرم اور دین کا بات آتا ہے تو دیکھیے گا سب کیسے ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، سب ایک اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دھرم کے لیے کیسے سب ایک جگہ آ جاتا ہے، ایک جٹ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں ملی بات آئے وہاں پر آج ضرورت ہے کہ مسلمان ایک ہو جائے، سمجھ گئے؟ ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ آج حالات جس طرح ناگزیر ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ایک پلیٹ فارم میں آ کر کے جمع ہوں۔ اختلافات جو ہے اس کا حل بھی ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے روح نکلا، اختلاف شروع ہو گیا تھا، اختلاف شروع ہوا۔ آپ یہ بات خالی لے کر کے جائیے، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، وہ لوگ کہاں گئے حل کرنے کے لیے؟ قرآن اور حدیث، یہی دو چیز ہے میرے بھائیوں۔ سارا اختلاف ختم ہو جائے گا جب مسلمان قرآن اور حدیث کو تھام لے گا، تو قرآن اور صحیح حدیث کو پکڑ لے، سارے کے سارے اختلافات ختم ہو جائے گا۔ ضرورت یہی ہے کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث، صحیح احادیث کو تھامیں اور اختلاف کو ختم کریں۔ اور جب آدمی قرآن اور احادیث سے صحیحہ کو تھام لے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا، تو لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جو حدیث مشہور، پھر آدمی کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ایسے کہا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، وہ لوگ آپس میں رحم دل تھے۔ دیکھیے، ایک انسان کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی سپورٹ، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں۔ وہ ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ ایک انسان چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی اسے دولت دیا ہو، جتنا بھی اسے مال سے نوازا ہو، ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت، سپورٹ، تعاون کی ضرورت ہے اس کو۔ کبھی کوئی ایسے مواقع آ جاتا ہے جہاں ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، سمجھے؟ ذمہ داری بھی دی ہے اس پر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے تیسرا رکن ہے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ زکوٰۃ ہے۔ یہ مالی نظام ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ آج مسئلہ بڑا یہ ہو گیا ہے، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ مسلمان، ابھی آ گیا وقت رجب کے بعد، ابھی شعبان شروع ہو رہا ہے، آپ حساب کتاب لگائیے اپنے مال کا، کتنا نکلے گا پرسنٹیج زکوٰۃ کا، صحیح طور پر صحیح طریقے سے نکالیے اور ادا کیجئے۔ اللہ کی قسم، ایک وقت ایسا آیا مسلمانوں کے ساتھ کہ جب مسلمان کھل کر کے زکوٰۃ نکالنے لگے تھے تو لینے والا کوئی نہیں تھا، اتنی امیری آ گئی تھی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو دھیرے دھیرے ختم کر رہا ہے، ان گنت جیسے چاہا نکال دیا، وراثت ختم ہو گیا ہے۔ جب یہ سب چیز ختم ہو گیا تو کیا آ گیا ہمارے سماج میں، مسلمانوں کے درمیان آ گیا ہے انشورنس، بیمہ۔ نہیں دیکھتے لوگ لائف انشورنس کروا رہا ہے، ارے ہم مر جائیں گے تو فیملی کا کیا ہوگا؟ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ صحیح وہ ہے، یہ ناجائز طریقہ ہے انشورنس کرانا اور بیمہ کرانا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے یہ چیز انشورنس کرانا۔ ارے اسلام نے رکھا ہے وراثت کا مسئلہ، اسلام میں رکھا ہے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ وراثت کیا ہے؟ دیکھیے آج اچھی بات ہے کو بتاتے ہیں، ایک بات اور بتاتے ہیں، زکوٰۃ کے تعلق سے بات آئی تو آپ کہیں بھی کسی کو زکوٰۃ دیں تو ضرور چھان بین ایک بار کر لیجئے گا، بہت زیادہ فراڈ چل رہا ہے، صحیح ہے؟ ایک بار آپ کہہ رہے کہ نہیں مولوی صاحب ہمارا دینا تھا دے دیے، آپ نے چھان بین کیوں نہیں کر کے دیا؟ جا رہا ہے کہاں جا رہا نہیں جا رہا ہے، مال کے تعلق سے کسی پر کوئی اعتبار نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ مولوی صاحب ہو، چاہے حاجی صاحب ہو، چاہے صف اول کا نمازی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے نہیں اعتبار کر سکتے۔ ہم جو مولوی صاحب کو کوئی آتا ہے زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، آدھا % وہ اگر مدرسہ میں دیتا ہے تو 50% تو وہ خود کھا جا رہا ہے،
50% آپ کا وہاں پہنچا. یا مال کا مسئلہ ایسا ہے کہ دیکھیے آپ مال کے تعلق سے بات آئی بتا رہے ہیں, وراثت کو ایک جگہ لے لیجئے, زکوٰۃ ایک جگہ لے لیجئے. وراثت کے مسئلہ میں جہاں بات آتی ہے, بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے حاجی, آج دیکھیے پوچھیے اس نے اپنی بہن کو یا بیٹی کو حق دیا ہے وراثت میں؟ پوچھیے. ابھی مسئلہ یہی چل رہا ہے کہ نہیں, لوگ کہتے ہیں شادی کر دیے, اب شادی میں 2 گاڑی جہیز کا مال بھیجتا ہے. دیکھیے گا اب تو اور الٹا ہو گیا, لڑکی بعد میں آتی ہے, مال پہلے آتا ہے. دیکھ لیکن مال پہلے آ رہا ہے آج کل, لڑکی بعد میں آ رہی ہے, اس کے سونے میں وہ بعد میں آئے گی, پہلے مال پہنچ رہا ہے گاڑی. اب جب مال پہلے پہنچتا ہے تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب تو شادی ہو گئی, اس کو تو بدائی دے دیا گھر سے, اس کا جتنا مال تھا, ہنڈیا برتن, اب تو سب ختم, اس کو دے دیا. وراثت کیا ہے؟ وہ طریقہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. جہیز دینا اسلام کے اندر نہیں ہے, اسلام کے اندر ہے وراثت دو, اس کا حق دو. جب باپ مر جائے تو اس کا جو حق بنتا ہے, چاہے بیٹی ہو چاہے بہن ہو, اگر آپ نے کھا لیا ہے, نہیں دیا ہے, ہڑپ لیا ہے, تو یہ ظلم ہے, اور ظلم کی سزا آپ کو قیامت کے دن بھگتنا ہوگا. سمجھ رہے بات؟ تو یہ ہے, بیمہ نہیں ہے, انشورنس نہیں ہے, وہ زکوٰۃ ہے اسلام کے اندر, وراثت ہے اسلام کے اندر. لوگ کیا کہتے ہیں, اگر بہن کوئی مانگتی بھی ہے تو ہمارا بڑا مسئلہ ہے. ایک شخص نے یہ کہا کہ رشتہ یا حصہ, کیا لوگے؟ رشتہ یا حصہ؟ اگر رشتہ برقرار رکھنا ہے تو چھوڑو, آتے جاتے رہو, اور اگر حصہ لے لینا ہے تو پھر ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا. بہن بیچاری سوچتی ہے, ارے ہم تو سسرال گئے ہیں, خدا نخواستہ کچھ اس طرح کے حالات آئے گئے, شوہر طلاق دے دیا, تو پھر ہم کہاں جائیں بھائی کو چھوڑ کر کے, اس لیے چلو حصہ چھوڑ دیتے ہیں. سہ سہ کے رہ جاتے. نہیں میرے بھائی, وہ بہن کا حصہ ہے, باپ کے ترکے میں وہ بیٹی کا حصہ ہے. اس لیے کوئی بھی شخص اپنی بہن کا حق نہ مارے, نہ مارے. وراثت ان کو دے, جو اس کو بنتا ہے اسے بلا کر کے کہ لیجیے آپ کا یہ حق بنتا ہے, آپ کا اتنا حصہ ہے, اسے تقسیم کر دے. نہیں, ہمارا یہ سب ختم کر کے کیا ہو گیا, بیمہ انشورنس نہیں, ہم مر گئے تو فیملی کا کیا ہوگا. ارے انتظام یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. سمجھ گئے؟ تو ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرض حسنہ پر بھی ابھارا ہے, اور اس کی بھی بڑی تاکید کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, سنیے. اگر آدمی مجبور ہے, اگر رحم کرتا ہے, دوسرے کی مدد کرتا ہے, بات یہی ہے, مدد کرتا ہے. جیسے اگزامپل آ گیا, کوئی مجبور آدمی ہے, ایک دم مجبور ہے, قرض کی نوبت آ گئی, آپ نے اسے قرضہ دے دیا. ایک آدمی تھا, مر گیا وہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پوچھے گا کوئی نیکی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے یہ سب بھی نیکی ہے میرے بھائیوں, نماز روزہ کے علاوہ یہ سب بھی نیکی ہے, یہ سب بھی نیکی ہے. کہا کوئی ہے تمہارے پاس نیکی؟ وہ آدمی کہا کچھ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میرے پاس کوئی نیکی. کہا یاد کرو, کوئی نیکی نہیں ہے. کہا ہاں ایک نیکی ہے میرے پاس. وہ نیکی یہ ہے کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. ہے آپ کے پاس, مجبوری ہے, کسی نے آپ سے مانگ لیا, آپ دیجئے. اور قرض والے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ قرض اگر طاقت آ جائے تو اسے ادا کر دے, گھمائے نہیں. کہا ایک نیکی ہے میرے پاس, میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا, وقت آتا تھا جب لینے کا تو میں دیکھتا تھا بیچارہ مجبور ہے, چھوڑ دیتا تھا. اور بھی جب پتہ چلتا تھا کہ یہ دو اور مجبور ہے, یہ دینے کی طاقت اب نہیں رکھتا ہے, تو میں اس کو قرض معاف کر دیتا تھا. اللہ اکبر, یہی ایک نیکی ہے اور کوئی نیکی نہیں میرے پاس, میں معاف کر دیتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو تم میرے بندے کو معاف کر دیتا تھا, جاؤ آج بھی میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. کبھی یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی نیکی ہے میرے. ہم سے اس سے بڑھ کر کے نماز روزے سے ہٹ کر کے ایک نیکی یہ بھی ہے. ایک صحابی ایک شخص جا رہے تھے راستے میں, اسے دیکھا, یا آپ جانتے ہیں کہ راستے میں گری پڑی ہوئی چیز ہے, تکلیف نہ ہو کسی کو, ہٹا دیا اس نے راستے سے جو چیز سامان تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. بتاؤ یہ ایک نیکی اس نے کیا, لوگوں پر رحم کیا, تکلیف راہ گیروں پر بہم کر کے اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا. بولو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوا کہ نہیں اس پر خوش ہوا؟ کتنی واقعہ سنیں گے. ایک کتے کو پانی پلایا, اللہ خوش ہو گیا. قرض کو مہلت دے دیا, معاف کر دیا, اللہ خوش ہو گیا. راستے سے بس ایک ٹہنی ہٹا دیا, اللہ خوش ہو گیا. اور جب اللہ خوش ہو گیا تو بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جنت دے دیا. آپ کے محلے کی حالت دیکھیں, کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے راستے میں چلتے پھرتے, گندگی اور نالیاں کے حالات کیا ہے آپ دیکھ لیجیے. سمجھ گئے؟ خالی نماز روزہ نہیں ہے,
اس سے بڑھ کر کے ایک نیکی یہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ سنے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 فرشتے ہر دن آتے ہیں لوگوں کی جو مدد کرتا ہے یا جو اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے۔ وہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 2 فرشتے ہر دن اترتے ہیں، اور اتر کر کے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو لوگوں کو دیکھ ریکھ کرتا ہے، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تو اس کے مال میں برکت دے۔ یہ کون دعا کرتا ہے؟ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ہم نیک لوگوں سے دعا کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ بھائی تھوڑا سا دعا کر دیجئے گا، حالت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا دعا کر دیجئے گا میرے لیے، میرے بھائی دعا کرتے۔ وہ نیک ہے لیکن معصوم نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ معصوم ہے تو فرشتے معصوم ہے، اور فرشتے ہر دن دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو دیتا ہے تیرے گھر کے لیے، تیرے راہ میں، تیرے راستے میں، تیرے فقیر غریب یتیم بندوں پر جو خرچ کرتا ہے، اللہ تو اس کی مال میں برکت دے، اور جو نہیں دیتا ہے اس کے خلاف بھی فرشتے دعا نہیں بد دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ ان کے مال کو تباہ اور برباد کر دے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مال ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں لیکن وہ مال ختم ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہیں تھے کہ فرشتے کی بد دعا لگ جاتی ہے؟ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو آدمی خرچ کرتا ہے یا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو جو آدمی کبھی گمان نہیں کرتا ہے کہ وہاں پیسہ میرا پھنسا ہوا تھا، دیکھے گا وہ پیسہ آ کر کے لا کر کے دے دیتا ہے، جہاں سے انسان سوچ نہیں پاتا۔ ہوتا کہ نہیں ایسا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ، اور جو نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں، جو لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہے، جو مخلوق کی مدد نہیں کرتا۔ آپ کو 2 واقعہ بتائیں، کوئی واقعہ یہاں وہاں کی نہیں، فضائل اعمال کی واقعہ نہیں، ایک صحیح بخاری کا واقعہ ہے اور ایک قرآن کا واقعہ ہے۔ آپ سنے ہوں گے، یہ صحیح سب واقعہ ہے، کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، یہ لوگ تھے اور ایسے اعمال کرتے تھے جو اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کی برکت اور اللہ کی نصرتیں اترتی تھی اور مسائل حل ہوتا تھا۔ آپ سنے ہوں گے بادل سے آواز آ رہی ہے، سنے کہ نہیں؟ ہوا آج کل ایسا؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ یہ صحیح واقعہ ہے، بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ بادل سے نام لے کر کے باقاعدہ پکارا جا رہا ہے، جاؤ بادل فلاں کے کھیت میں پانی برسا دو، اللہ اکبر۔ یہ ایسا واقعہ بھی ہوا ہے، جاؤ برسا دو۔ پوچھا جو آدمی جا رہا تھا، سنا اس نے، ارے کیا کرتے ہو تم؟ آسمانوں سے آواز آ رہی ہے تمہارے نام کی، کیا کرتے ہو؟ کہا کرتے کچھ نہیں، جو معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اناج ہے، جو بھی بیج ہے، جو بھی کام کرتا ہے لوگ، اس سے جو کچھ ہوتا ہے ہم 3 حصہ کرتے ہیں۔ سنو، ایک حصہ کیا کرتے ہیں اپنے اپنے بال بچوں کے لیے، ایک حصہ جو کام کاج کرتا ہے اس کو پورا دے دیتے ہیں، ایک حصہ سب کے سب غریب یتیم بیوہ اللہ کے لیے سب اس میں نکال دیتے ہیں۔ کہا ارے یہی تو بات مسئلہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر سے تمہارے لیے پانی برساتا ہے، دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اسی کا اپوزٹ آپ اٹھائیے قرآن، سورہ نون پڑھیے گا، نون والقلم وما یسطرون۔ باپ تھا، ایک باغ تھا اس کا، یہ سب صحیح واقعہ ہے میرے بھائیوں، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ برباد کرتا ہے۔ وہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ باپ کیا کرتا تھا، جب باغ نکل جاتا تھا، پھل پک جاتا تھا، اعلان کروا دیتا تھا محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، آؤ آج ہم پھل کاٹنے والے۔ صحیح یہ سب بات ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے برکتیں آتی تھی، اللہ اکبر، دیتا تھا، برکتیں آتی تھی، آسمان سے آواز، اور ادھر دیکھیے کیسے نقصان، اور کیسے باغ خوب لہلہاتا بھی تھا، خوب پھلتا تھا۔ باپ اعلان بھی کروا دیتا تھا، سب آتا تھا کھیت ہی کے اندر، جو کاٹتے تھے سب کو دیتا تھا، جاؤ لے جاؤ، جو بچتا لے کر کے آتے تھے۔ بیٹے لوگوں نے کہا باپ کتنا بیوقوف تھا جی، بانٹتا ہے، گھٹا کبھی نہیں گھٹا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بیٹے نے کہا بڑا بیوقوف تھا باپ، ہم لوگ ایسا کریں گے، چپ کے پھل تو آیا، خوب آیا اس میں، لیکن بیٹے لوگوں کی نیت بدلی، اور کیا کہا کہ چلو ہم لوگ راتوں رات جائیں گے، اور کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی اعلان نہیں۔ گیا بیٹا راتوں رات، قرآن کے اندر یہ واقعہ ہے، اللہ اکبر۔ کیا کیا اللہ نے؟ بولو کیا کیا؟ باغ کو سب پھل تو آ گیا تھا، پک بھی گیا تھا، کاٹنے جا رہا تھا، لیکن نیت پہ کھوٹ آ گئی، کہا کسی کو نہیں دینا ہے، کسی کی مدد نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہوا؟ اللہ نے راتیں رات باغ کو جلا دیا بھائی،
قرآن کے اندر سورہ نون پڑھیے، بار بار جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، ارے کہیں راستہ تو نہیں بھٹک گئے ہیں، یہی کھیت ہے کہ نہیں کھیت ہے، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا، وہی جگہ پہنچ رہا ہے، کہا یہی جگہ ہے، یہی ہے، لیکن کیا ہوا؟ ارے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، بعد میں اسے احساس ہوا تو پاک ہے پروردگارا، ہم ظالم ہیں، میری نیت میں کھوٹ آ گیا ہے، ہم نے غلطی کی۔ اللہ نے وہی نہیں کہا، اللہ نے کہا کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، سنو یہ چھوٹی عذاب ہے، عذاب اکبر تو باقی ہے جو آخرت میں ہم تمہیں دیں گے۔ اللہ لا یعلمون، ابھی تم جانتے نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے دیتا ہے اور کیسے چھین بھی لیتا ہے اور کیسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ سب واقعے سے عبرت لینی چاہیے۔ اسلام کے اندر آپ کو بات بتائیں، سب سے زیادہ تاکید ایک چیز کی بڑی زیادہ تاکید آئی ہے، کیا چیز کی؟ کھانا کھلانے کی، اور ہم لوگ بڑی پیچھے ہیں اس سے، بہت پیچھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانا کھلانے، جتنے بھی کفارے ہیں اس میں سے ایک جگہ کھانا کھلانے کا آیا۔ اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ جنت میں جانا چاہتے ہو سلامتی کے ساتھ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام والناس بالناس والایام تدخلوا الجنت بسلام، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ مسکینوں کو، ارے جنت میں سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ رات کو نماز پڑھو، اور جتنے کفارے ہیں، چاہے زہار کا کفارہ ہو، قسم کا کفارہ ہو، روزے میں گل لگو کام کیا آپ نے، بیوی سے مجامعت کر لی، ان تمام چیزوں کا کیا ہے؟ کفارے میں ایک کفارہ جو کچھ اس میں آپشن ہے، لیکن ایک آپشن اس میں کیا رکھا ہے؟ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ پیٹ ایسی چیز ہے میرے بھائی، مجبوری میں آدمی کچھ بھی کر لیتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو یتیموں کو، جو مسکینوں کو، جو بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کے پیٹ بھرتے ہیں، اور پیٹ بھر کے شکریہ نہیں چاہتے۔ ہماری طرح ایسا نہیں ہے کہ 1 کلو آٹا دے دیے تو وہاں 4 سیلفی لے کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے نیک بندے میرے بھائی۔ ایک واقعہ اور بڑا مشہور ہے، آپ سنے ہوں گے، غار میں پھنس گیا تھا، غار میں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں حدیث ہے؟ کیا حدیث ہے؟ آپ نے کہا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ کہا۔ کس کے؟ کہا جس کا پڑوسی بھوکا ہو، اللہ اکبر، چاہے کوئی بھی ہو، وہ مومن ہے ہی نہیں کہ ہم پیٹ بھر کر کے کھا کر کے سو جائیں اور پڑوسی بھوکا رہے، وہ مومن نہیں ہے میرے بھائی۔ تو نماز روزے سے بڑھ کر کے، اس سے ہٹ کر کے ایک عبادت یہ بھی ہے، لوگوں کی، مخلوق کی مدد کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ سنے ہوں گے غار والوں کا واقعہ ہے، بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے، لیکن پوائنٹ کی ایک بات یہ بتا رہے ہیں، وہ 3 آدمی جو گئے تھے، پھنس گیا۔ جب پھنس گیا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ کیا یاد کرنا ہے؟ نماز۔ ارے کہا کہ ایسا عمل یاد کرو، ایسا عمل یاد کرو جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اور اس عمل کا واسطہ دو، شاید ہم یہاں سے نکل جائیں۔ ان تینوں نے یہی، کسی نے نماز کا تذکرہ نہیں کیا، تہجد کا تذکرہ نہیں کیا، حج کا تذکرہ نہیں کیا، نہ نماز کا واسطہ وسیلہ پکڑا، نہ روزہ کا وسیلہ پکڑا۔ کیا کیا تینوں نے؟ ایک نے کہا کہ اللہ آپ جان رہے ہیں میرے بوڑھے ماں باپ تھے۔ یہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں دیکھو، ماں باپ کی خدمت میں کیسے بلائیں ٹلتی ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیسے مصیبتیں چھٹتی ہیں، اس واقعے سے غور کرو۔ آج ہم لوگوں کا ماں باپ بوجھ لگتا ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ہے نا، ماں باپ بوجھ لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، یہی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا تھا بیوی پیاری لگتی ہے، ماں باپ بوجھ لگتا ہے۔ بیوی ایک حکم کر دے، ایک رول کہے تو 4 رول لے کر کے آتے ہیں، ماں باپ ایک دوا کہے تو دوا تک نہیں لاتے۔ یہ حال ہے میرے باپ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت میں کیا ہے دیکھو، ایک نے کہا کہ اللہ یہی تذکرہ کیا، وسیلہ اس کا پکڑا، نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، وسیلہ پکڑا۔ اللہ ماں باپ بوڑھے تھے، میں دودھ لایا بکریاں چرا کر کے، بچے ہمارے بھوک سے بلبلا رہے تھے، پیر کے سامنے رو رہے تھے، میں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ پہلے بچے کو پلائے، پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتے، لیکن سو گئے تھے ماں باپ۔ آنکھ کھلی صبح تک میں دودھ کا کٹورا لے کر کے کھڑا رہا، اللہ میں نے اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان کس کا
खिसका कि नहीं खिसका? मेरे भाइयों, ये सब अमाल करने से चट्टाने मुसीबतें दूर। एक आदमी ने और यही कहा, क्या कहा कि मैं मजदूरी करता था, मजदूरी बाकी रह गया था, उसका पैसा रह गया था उसका। मेरे भाइयों सुनो, आज हम लोग मजदूरी रोक लेते हैं किसी का। नो वर्क नो सैलरी ये नारा था कब? लॉकडाउन में हटा दिया, कितने लोगों को नहीं दिया, कहा नहीं ऐसा मसाला है, या हमारे पास जो काम करता है अगर एक दिन नागा कर दिया आप काट लेते, 1 घंटा लेट होता आप काट लेते। यहाँ सुनो कैसे मसाइब छटती है। उसने कहा भाई मेरा मजदूरी रह गया था, आज आया हूँ मेरी मजदूरी दे दो। इसने दिखा दिया पूरा रिवर, देखो यहाँ से यहाँ तक जो बकरियां चल रही है ये सब तुम्हारा है, लेकर के चले जाओ। कहा भाई मजाक क्यों करते हो? अरे काफी था खाली मजदूरी दे देता। काफी था कि नहीं था? काफी था, लेकिन खाली मजदूरी नहीं दिया। कहा उसी मजदूरी से मैंने इतना किया है, सब लेकर के चले जाओ, सब लेकर के चले जाओ। सब दे दिया उसने, सब दे दिया उसने। कहा कि अल्लाह उसकी मजदूरी मैंने रखा नहीं, उतना ही देता तो भी चलता, लेकिन उसके से मैंने जितना कमाया सब उसको दे दिया। आज तो हम काटते हैं कि तुम 2 घंटा लेट से आया, इतना तुम्हारा कट गया, नहीं मिलेगा। उसने सब दे दिया। अल्लाह अगर मैंने ये काम सही किया है तो चट्टान खिसका दे। अल्लाह अकबर, चट्टान खिसक जाता है मेरे भाई। ऐसे अमाल करने से बलाएं दूर होती है, ऐसे अमाल करने से मुसीबतें छटती है। हमारे अमाल ऐसे हैं तो बोलो कि चींटी भी रास्ता ना बदले, है कि नहीं? हम अपने भी बात कर रहे हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं। अमाल ऐसे हैं हमारे कि एक दुआएं तक नहीं सुनाई जाती है। हमारे अमाल ऐसे हैं कि एक चींटी रास्ता ना बदले। अरे हम बीमार हैं, कभी कोई ऐसा अमल आप कीजिए अल्लाह के लिए, कोई ऐसा अमल कीजिए जो आप मान लीजिए कोई इंसान अल्लाह ना करे कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो गया हो, डॉक्टर कह दिया कि तुम नहीं बच सकते। अरे थोड़ी देर के लिए गैर कौम है, जो हिंदू है काफिर है वो समझ लेगा, लेकिन हम मुसलमान तो अल्लाह से मायूस नहीं होंगे ना। अरे अल्लाह मौत देने वाला है, जिंदगी अल्लाह देने वाला है, हम क्यों मायूस होंगे? लेकिन कुछ अमाल ऐसे हो जो हम बीमारी में दुआ करें कि अल्लाह हम कैंसर में मुब्तला हैं, मैंने ये काम किया था, मैंने ये काम किया था, मैंने ये काम किया था, अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरे लिए किया था, परवरदिगारा आज तू मुझे सेहत दे दे और मेरी बीमारी को दूर कर दे। कुछ अमाल तो ऐसा रखो कभी मेरे भाइयों। तो मसाला क्या है? मखलूक के फ़वाइद, बहुत फ़ायदा है, दुनिया में भी इसका फ़ायदा है और फ़ायदा आखिरत में तो है ही है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि बारे इलाहा जिससे जितना हो सके अपने तईं एक दूसरे के सपोर्ट, एक दूसरे का ताउन, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए।